کون ہو تم اور کیوں آئی ہو یہاں؟ آنے والی ہو تھی کیا مطلب؟ ماہر کے ماتھے پر بال پڑے۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، جانتی ہوں میں ابھیان کو تم نے پھنسایا ہوگا۔ اور ایک منٹ یہ صاحب کیا بولے جا رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہے؟ ماہر نے نرم لہجہ اپنایا، ورنہ غصہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی۔ ہو نے ماتھے پر ٹیبل چڑھائی۔ اچھا جی بولیے پھر۔ ماہر مزے سے اس کی طرف مڑی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس بھول میں مت رہنا کہ تم ابھیان پر قبضہ جما لو گی۔ آنکھوں میں قہر تھا۔ اچھا پھر کس بھول میں رہوں میں؟ ماہر کو اس سے تپا کے مزہ آنے لگا تھا، ویسے ہی بور ہو رہی تھی، اب کچھ مزے کا کرنے کو ملا۔ بکواس بند کرو، جتنی جلدی ہو یہاں سے نکلو۔ ہو نے اسے چٹکی بجا کر اسے حکم صادر کیا، اور اگر نہ نکلوں تو؟ ماہر آنکھیں گھماتی اس کے مقابل آئے۔ تو مجھے نکالنا آتا ہے۔ شرافت سے نکلو گی تو عزت سے جاؤ گی، ورنہ حالات ایسے پیدا کر دوں گی کہ خود ابھیان تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے اس گھر سے چلتا کرے گا۔ چلو جی پھر میں آپ کا یہ ارمان بھی پورا کر دیتی ہوں۔ کرو ایسے حالات پیدا ابھیان پرویز خان خود مجھے اس گھر سے باہر ہاتھ پکڑ کر نکال دے۔ ماہر نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ ہور نے غصے سے آنکھیں دکھائی۔ ہاں جی، آئی چیلنج یو، وہ مطمئن انداز میں کہا۔ اوکے جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ہور غصہ ضبط کرتی بولی اور باہر نکل گئی۔ ماہر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ توبہ ہے، پوری فیملی عجیب ہی ڈرامہ ہے، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ ماہر سوچوں میں ڈوبی پلاننگ کر رہی تھی۔ ماہر یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گی؟ یہاں تو صرف ایک ہی جلاد ہے جس سے وہ پرویز انکل ہی بچا لیں گے۔ اس گھر کے باہر تو بہت سارے جلاد ہوں گے، ان سے کیسے خود کو بچاؤ گی؟ اور بھی جان، ان سے کیسا رابطہ کرو گی؟ گھر کے حالات کا کیسے پتہ لگاؤ گی؟ ماہر سوچوں میں خود سے ہی مخاطب تھی، اور پھر ایک فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہوگی۔ جب تک کوئی بندوبست نہیں ہوتا وہ یہی رہے گی، مفت کا ٹھکانہ کھانا اور آرام اور پیار محبت الگ۔ واہ کیا بات ہے ماہر تیری، ہائے مزے مزے۔ ماہر شاطر مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے روم سے باہر نکلی۔ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ آخر کہاں جا سکتی ہے؟ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ایک چٹاک مرغی لڑکی کو تم نہیں ڈھونڈ پا رہے؟ آفتاب علی شاہ غصے سے انسپکٹر شیر دل سے بولا۔ جناب شاہ صاحب، ملک صاحب آئے ہیں۔ مبشر نے آ کے ہاتھ باندھے، اطلاع دی۔ لو اس کی کمی تھی، کیا کروں میں؟ شاہ صاحب پریشان ہوئے۔ بٹھاؤ انہیں، ڈیرے پہ آتا ہوں میں۔ روبو دبدبے سے کہا۔ دیکھیں شاہ صاحب، ہم ہر طرح سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن لگتا ہے وہ ہمارے علاقے سے باہر نکل گئی ہے۔ اب ہر جگہ الرٹ کرنا پڑے گا۔ آپ مجھے بی بی کی کوئی فوٹو دے دیں۔ ٹھیک ہے، مل جائے گی، لیکن دھیان رکھنا کام رازداری سے کرنا اور تصویر حریفوں کے ہاتھ نہ لگنے پائے۔ ہاتھ اٹھا کے وارننگ کرتے ہوئے وہ باہر نکل گئے، جبکہ انسپکٹر دل نفی میں سر ہلاتے دوسرے راستے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں چڑھتے آگے سے جلاد نظر آیا۔ نیچے آتے ماہی نے وہیں سے راستہ بدلا اور واپس پلٹ دوسری طرف نکل گئی۔ ابھیان اس کی اس حرکت پر ٹھٹکا، لیکن اگلے پل سیڑھیاں اتر گیا۔ بس 2 دن اور صبر کرو، 2 دن میں پتہ لگ جائے گا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیا مقصد ہے تمہارا۔ اس کے بعد تمہارا حساب کتاب کلیئر کروں گا۔ ابھیان اپنی پلاننگ کرتے ہوئے آگے بڑھا کہ آواز پر رکا۔ ابھیان قدم تھمے اور پلٹا۔ سامنے ہور کھڑی تھی، آنکھیں رت جگہوں کا پتہ دے رہی تھی۔ گوری رنگت اسی لمحے مانند پڑی تھی۔ دھیرے سے چلتی ابھیان کے قریب آئی۔ وہ مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ نظریں جھکی۔ بولو۔ ابھیان نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی یوں شادی اچانک سے ہم سب کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ تمہید باندھی۔ ابھیان اس کے چہرے پر حسن و ملال کے رنگ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کیا سوچ رہی ہے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جیسے ہم آپ کی اس اچانک شادی سے خوش نہیں، آپ بھی خوش نہیں، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے، ہور نے پرجگین لہجے میں کہتے ابھیان کی طرف دیکھا۔ 1 منٹ، تمہیں کس نے کہا میں خوش نہیں؟ لہجہ روب والا اور انتہا سرد اور سنجیدہ تھا۔ ہور تھر تھرا کے رہ گئی، اور ماہر جو چپ کے ان کی باتیں سن رہی تھی، ابھیان کی اس بات پر حیرت سے پلکیں اٹھی اور اس جلاد پر جا ٹھہری۔
کیا وہ خوش ہے؟ وہ ماہر نے بتایا کہ نہ وہ خوش ہے اس شادی سے، نہ آپ زبردستی۔ حور نے گڑبڑا کر جھوٹ کا سہارا لیا۔ یہ سب ماہر نے کہا ہے۔ بڑے سکون سے تصدیق چاہی۔ نظر چراتے معصومیت خود پر طاری کیے جٹ سے حور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماری حیرت ماہر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لو جی لفنگی بدماش، کتنے مزے سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اسے ایسا کب کہا؟ بیٹا تم مجھ سے ملو اکیلے میں۔ تم نے ماہر علی شاہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ تم جانتی نہیں پنگا کس سے لے رہی ہو۔ ماہر نے دانت چبائے۔ اس نے کہا ہے تو اسی سے پوچھو۔ نہ ہی میں نے کہا ہے اور نہ ہی مجھ سے پوچھنے کا تمہیں کوئی حق ہے، اور کسی کو لڑفیل کا میں ذمہ دار نہیں۔ اوکے۔ بہت رسان سے ٹال مٹول کرتے وہ اندر ہی اندر بے چتاب کھاتا بظاہر نارمل انداز میں کہتا باہر کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اس کے جانے کے بعد حور نے لمبا سانس خارج کیا۔ ابھیان کے آگے تو ویسے ہی کوئی بات نہیں نکلتی تھی۔ سبھی سوچ سمجھ کر ابھیان سے بات کرتے۔ ابھیان کے جاتے ہی ماہر سامنے آئی۔ اے رکو تو۔ ماہر نے اس سے آڑے ہاتھوں لیا۔ حور ٹھٹکی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ بولو ذرا۔ کڑے تیوروں سے کمر پر ہاتھ باندھے تفتیش کا آغاز کیا۔ حور آنکھیں ٹپ ٹپا کے دیکھنے لگی۔ کیا کہا میں نے؟ کچھ سنا کیا تم نے؟ ایکٹنگ کی۔ او مس اور ایکٹنگ؟ تمہیں جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی؟ کب کہا میں نے تم سے یہ سب؟ کیوں بولا تم نے جھوٹ؟ سیدھا مدعے پر آئی وہ۔ اچھا وہ بات، وہ تو اب کر دی، اب کیا ہوگا؟ اور مزے سے کہتی ماہر کو مزید تپانے لگی۔ ہوگا تو کچھ نہیں، کیونکہ جو خواب تم جاگتے میں دیکھ رہی ہو وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے، سمجھی تم؟ ماہر نے وارن کی۔ اچھا جی، بہت کانفیڈنس ہے خود پر، لیکن یہ بھی یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں جب تم اس گھر سے باہر ہوگی۔ حور نفرت سے بولی۔ بہت خوش فہمی پالی ہے تم نے، لیکن زیادہ نہ پالنا، ورنہ بعد میں آنسو کم بڑھ جائیں گے، کیونکہ ماہر تب تک نہیں ہارتی جب تک وہ خود نہ ہارنا چاہے۔ گاٹ اٹ؟ ماہر نے انگلی اٹھا کر کہا۔ حور نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وقت بتائے گا، کیونکہ اپنی محبت حور بھی نہیں چھوڑنے والی، ایک ادا سے کہتی وہ آگے بڑھی۔ محبت؟ جاتی حور کا جٹیے سے بازو پکڑا، اپنی طرف موڑا۔ محبت؟ میرا شوہر ہے وہ، کسی راہ چلتے کی محبت نہیں، ماہر علی شاہ کا عشق ہے وہ۔ تم تو کیا، تم جیسی ہزاروں حوریں بھی آ جائے تو ابھیان کو مجھ سے چھین نہیں سکتی، سمجھی تم؟ ایک پختہ یقین اور جنون سے کہتی ماہر وہاں رکی نہیں۔ حور تو اس کی باتوں کے حصار سے ہی باہر نہ نکل سکی۔ اتنی جنونی لڑکی، یہ کیا بول کے گئی ہے؟ کیا یہ لو میرج ہے؟ بڑے پاپا نے ہم سب سے جھوٹ بولا، کیا سچ ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن میں بھی حور شاہ ویز علی خان ہوں، میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں، تم دونوں کو تو میں جدا کر کے ہی رہوں گی۔ روم میں آ کے ادھر سے ادھر ٹہلتے اپنے غصے کو کام کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر نظر ڈالنے کی؟ آنکھیں نہ نوچ لوں اس کی۔ ماہر کا غصہ کسی صورت کام نہ ہو رہا تھا، اور غصے میں اسے یہ تک احساس نہ تھا کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ جس کے ساتھ رشتہ بندھے 2 دن بھی نہیں ہوئے، اس کے لیے وہ اتنی جنونی کیوں ہو رہی تھی؟ اسے بس ایک کی بات سمجھ آ رہی تھی کہ ابھیان اس کا ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے ابھیان سے۔ کوئی اور اسے کیوں دیکھے، کیوں سوچے، کیوں چاہے؟ اپنی فیلنگ سے یکسر نابلد تھی وہ، اس سے شاید ایک ضد سی ہو گئی تھی حور سے، اسی لیے وہ ضدی پن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اور یہ تو وقت نے طے کرنا تھا کون کس سے کس حد تک جیتتا ہے، کن احساسات کے ساتھ۔ ہمیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو خود غائب کروایا ہے؟ شاہ صاحب، ملک دلاور بیگ نے مونچھوں کو تاؤ دیتے تیکھے لہجے میں کہا۔ شاہ صاحب نے ایک گولی ڈالی اور غصہ ضبط کیا۔ ملک صاحب، ایسا ہوتا تو تمہارے اس پاگل بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی طے نہ کرتا، اسی وقت غائب کروا دیتا۔ فرقان علی شاہ ساتھ ہی خاموش بیٹھے تھے۔ سر جھکا، یہ سازش بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ ایک اور وار کیا ملک صاحب۔ شاہ صاحب غصے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہم شاہ لوگ ہیں، ہم ایک بار زبان دے دیں تو پھر مکرتے نہیں۔ اپنی بیٹی کو بہت جلدی ڈھونڈ کر اس کا نکاح تمہارے بیٹے سے کرواؤں گا، وعدہ ہے یہ میرا۔ آفتاب علی شاہ نے روب دبدبے سے کہا۔ بہتری بھی اسی میں ہے شاہ صاحب، ورنہ خون کے بدلے خون لینے میں ہمیں بھی 1 منٹ نہیں لگے گا، یہ ہم ملکوں کا وعدہ ہے۔ ملک دلاور بیگ بھی مونچھوں کو تاؤ دیتا اپنے گارڈز کے ساتھ باہر نکل گیا، اور شاہ صاحب بے جوتاب کھاتے رہ گئے۔ آفتاب علی شاہ اور فرقان علی شاہ دونوں بھائی تھے۔ فرقان علی شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا۔
ابرار علی شاہ جو غلطی سے ملکو کی بیٹی علیزے سے محبت کر بیٹھا۔ جب ملکو کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے اپنی برادری میں ہی علیزے کا رشتہ طے کر دیا۔ علیزے کو یہ کہہ کر باز رکھا گیا کہ اگر اس نے بغاوت کی تو اسے اور ابرار دونوں کو جان سے مار دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے علیزے نے محبت سے منہ موڑ لیا، بے وفا بن گئی اور باپ کے حکم کے آگے سر جھکا لیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ یہ بات ابرار سے برداشت نہیں ہوئی کہ علیزے اسے دھوکہ دے کر کسی اور سے شادی کر رہی ہے۔ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا تو غصے میں آ کے سیدھا شادی والے دن جا کے علیزے پر بندوق تان لی اور بنا اس کی کوئی بات سنے اسے گولی مار دی۔ ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ابرار علی شاہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ غصہ اترا تو اسے سمجھ آیا کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے، اپنی محبت کو خود ہی موت کے گھاٹ اتار آیا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنی کن پٹی پر بھی گولی مارنی چاہی، لیکن جیسے ہی ٹریگر دبانے لگا آفتاب علی شاہ وہاں پہنچ گیا اور اسے بچا لیا اور اسے سب کی نظر سے غائب کروا دیا۔ ملکو کے کرندے ابرار کو پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈتے رہے تھے۔ علیزے زندہ نہ رہ سکی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی، لیکن آفتاب علی شاہ نے سب کے ساتھ مل کر پنچایت میں ابرار علی شاہ کو بچانا چاہا، لیکن بدلے میں پنچایت نے لڑکی کے بدلے لڑکی دینے کو کہا۔ ملکو نے اس میں خود کی جیت سمجھی اور ملک دلاور بیگ نے اپنے پاگل ذہنی مریض بیٹے کے لیے ماہر کا نکاح طے کر دیا۔ آفتاب علی شاہ اپنے خاندان کے اکلوتے وارث کو بچانے کے چکر میں اپنی بیٹی کا سودا فکس کر دیا اور ماہر کو شہر سے بلوانے اسے زبردستی نکاح کے رشتے میں بندھنے کو مجبور کر دیا۔ ماہر نے احتجاج کیا لیکن وہ آفتاب علی شاہ کے ایک تھپڑ کے آگے دم توڑ گئی اور روتی بلکتی شادی کے لیے تیار ہوگی، ایک زندہ لاش بن گئی، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ خون بہا میں بیاہی گئی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ پورے گھر میں اگر کوئی ماہر کا ہمدرد تھا تو وہ بی جان کنیز فاطمہ دادی تھی۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بے دلی سے مان تو گئی، لیکن عین شادی والے دن انہیں پتہ لگا کہ لڑکا پاگل ہے، ذہنی مریض۔ یہ بات بی جان کے دل کو جا کے لگی اور لمحہ لگا انہیں فیصلہ کرنے میں اور چھپ چھپا کے اپنے ایک خادمہ کی مدد سے ماہر کو حویلی سے بھگا دیا۔ لیکن یہ بات آفتاب علی شاہ پر پہاڑ بن کے گری۔ ہر جگہ تلاش کر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ ناکام ہی تھے۔ سر رپورٹ کنفرم ہے، آج رات یونیورسٹی میں اسلحہ آ رہا ہے، اس کے بعد آگے اس کا سودا کس سے کرنا ہے یہ طے ہوگا۔ کیپٹن رضا نے بلوٹوتھ سے رازدارانہ انداز میں میجر سکندر اور نوفل کو اطلاع پہنچائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اس بات میں سر ہلایا اسلحہ پہنچنے اور سٹور روم میں رکھنے تک کوئی کارروائی نہ کی جائے، صرف نظر رکھی جائے۔ اوور اینڈ آؤٹ۔ میجر سکندر اب نوفل کے ساتھ مل کر آگے کی پلاننگ ترتیب دینے لگا۔ شام کی چائے پہ سبھی خاموشی سے براجمان تھے۔ آج سنڈے تھا، باقیوں میں سے تو سب گھر پر ہی تھے، لیکن ابھیان ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی سربت بیگم سے باتیں کرتی نظر ماہر پر جا ٹھہری۔ آج کی ساری باتیں پھر سے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ جس ڈیٹیکٹیو کو ابھیان نے ماہر کی انفارمیشن لینے کو کہا تھا وہ اس کے دماغ کو گھمانے کے لیے کافی تھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ جیلم کے نواحی علاقے میں اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے گیا تھا۔ وہاں زمین کا مسئلہ چال نکلا۔ ملکو نے جو زمین بیچی ان پر شاہوں کا قبضہ تھا۔ معاملہ طول پکڑتا گیا تو لگے باندھے ابھیان نے زمین خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس لمحے بھی ملکوں اور شاہوں کی اچھی خاصی جھڑپ ہوئی تھی، لیکن ابھیان کو ان کے مسئلوں سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ ان دنوں کینیڈا میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر سے جانا تھا اور جہلم کے پروجیکٹ کو فلفو ملتوی کر دیا۔ لیکن جتنے دن وہ وہاں رہا ان دنوں میں ابھیان کو اتنا ضرور پتہ لگ گیا کہ وہ دو برادریوں کا کوئی جدی پشتی جھگڑا چلا رہا ہے جو آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہوا ہے۔ اب جب کہ یہ معلوم ہوا کہ وہی کہ آفتاب علی شاہ کی بیٹی ماہر علی شاہ ہے اور اس وقت وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہے، اپنے گھر سے وہ شادی کے روز کیوں بھاگی یہ ابھی تک ایک راز تھا، چاہ کے بھی ابھی تک یہ راز وہاں سے نہیں نکلوا سکا تھا۔ لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ یہ راز کس سے کیسے نکلوانا ہے۔ ایک اچھتی نظر ماہر پر ڈالی، تبھی ماہر کی نظر بھی ابھیان سے ٹکرائی۔ ابھیان رخ موڑ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ ماہر نے سر جھٹکا، لیکن وہ ابھیان کی نظروں سے پذیر ہو گئی تھی۔ کیا تھا ان نظروں میں؟
شاور لے کر باہر نکلا تو تبھی مشال روم میں داخل ہوئی۔ ابھی بھائی، بابا نیچے بلا رہے ہیں، مشال نے دھیرے سے کہا۔ آپ چلیے، ابھی میں آتا ہوں۔ بال خشک کرتے سنجیدہ لہجے میں کہتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ کچھ بات کرنی تھی تم سے، مشال ہاتھوں کی انگلی کو مروڑتے ہوئے ابھیان سے مخاطب ہوئی۔ جی بولیے۔ ابھیان پلٹ کر مشال کے پاس آیا۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں، لیکن نہ کہا تو ساری زندگی ایک بوجھ دل میں رہ جائے گا۔ مشال کا لہجہ نم ہو۔ ابھی جو بھی بات ہے کہہ دے، ابھیان نے حوصلہ دیا۔ ابھیان، ماہر سے تمہارا نکاح، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوئی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ماہر کے اس گھر میں آنے کی وجہ ہم ہیں، بالآخر کہہ دیا۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ ابھیان حیران ہوتے دیکھنے لگا تو مشال نے اسے جیلم سے آنے اور ماہر کو اس گھر میں لانے کا سارا واقعہ ابھیان کو بتا دیا۔ آئی ایم سوری ابھی، ساری غلطی ہماری تھی، لیکن ہم ڈر گئی تھی اور بھول بھی گئی تھی اس کے بارے میں، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ یوں آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ مشال اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ ابھیان نے لب پینچے، واقعی ان کی چھوٹی سی غلطی ابھیان کو بہت بھاری پڑی تھی۔ آپی جو ہوا سو ہوا، اس بارے میں آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی، وعدہ کریں مجھ سے۔ ابھیان کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھا۔ مشال نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا، لیکن ابھی بھیا، سچ تو سچ وہی ہے جو بابا نے کہا، نہ میں نے کچھ سنا، اور دوبارہ اس کا ذکر نہیں ہوگا، وعدہ؟ ابھیان نے بہت حوصلہ دلانے والے انداز میں کہا تو مشال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھیان، جو ہوا بیٹا، اچھا نہیں ہوا۔ نہ جانے کون ہے وہ لڑکی، کس خاندان کی ہے، ہم نواب ہیں، خان زادے، نہ جانے بھائی صاحب کو کیا ہوا، کسی کو بھی اپنی بہو بنا کے لے آئے۔ بیٹا تم سمجھدار ہو، اس مسئلے کو سمجھداری سے حل کرو، بلکہ ختم کر دو۔ وہ لڑکی قطعی ہمارے خاندان سے میچ نہیں کھاتی۔ شاویز صاحب ایک پل کے لیے رکے اور پھر بولے، خانزادوں کے ساتھ خانزادیاں ہی جگتی ہیں، نہ کہ راہ چلتی۔ ان کی اس بات پر ابھیان نے ایک ترچھی نظر ان پر ڈالی۔ شاویز صاحب نے فوراً بات کو سنبھالا۔ ابھیان بیٹا، میری بات کا غلط مطلب مت لینا، میں آپ کا، ہمارے خاندان کا بھلا ہی چاہتا ہوں، پھر جب رشتہ گھر میں موجود ہے، جوڑ گھر میں ہے، تو باہر سے کیوں لے کے آنی؟ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں انکل۔ ابھیان نے بات کاٹی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ابھیان، میں گھما پھرا کے بات نہیں کروں گا۔ جیسے بھائی صاحب نے رشتہ گھر میں ہی جوڑا مشال کا نوفل سے، اور ہم نے ان کی بات پر سر تسلیم ہم کیا، اسی طرح ہمارا بھی یہی ارادہ تھا آپ کا حور کا رشتہ۔ شابیز انکل پلیز، حور میرے لیے ندا اور مشال آپ ہی جیسی ہے، بہن سمجھتا ہوں میں اسے، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ ابھیان غصے کو ضبط کرتے مٹھیاں پہنتا بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بیٹا، شادی سے پہلے سبھی بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتے کی نوعیت بدلے تو جذبات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن ابھی سب سے بڑا مسئلہ وہ لڑکی ہے، اسے کسی طرح گھر سے چلتا کرنا ہوگا، باقی میں خود سنبھال لوں گا، فکر مت کرنا بیٹا، میں ہر لمحے آپ کے ساتھ ہوں۔ کاندھا تھپتھپا کر وہ آفس سے باہر نکل گئے۔ ابھیان غصے میں پیچوتاب کھاتا رہ گیا، اور اب مشال کی باتیں سن کر وہ سخت پریشان ہوا۔ اگر یہ بات شاویز انکل کو پتہ چلی تو وہ اس بات کو مدعا بنا کے مشال اور نوفل کے رشتے میں کوئی دراڑ نہ ڈال دے، اسی لیے وہ مشال کو اس معاملے میں انوالو ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وٹ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ شاویز صاحب پرویز صاحب کی بات سن کر شاک کی کیفیت میں آ گئے۔ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی کیا؟ پرویز صاحب ٹھنڈے لہجے میں بولے، غلط بھائی صاحب، ساری باتیں تو آپ ہی کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ صحیح ہیں یا غلط۔ شاویز صاحب بگڑے۔ ابھیان سمیت سبھی دونوں کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ شاویز، مجھے یہ بتا دو کہ جو میں نے کہا اس میں کیا غلط بات تھی؟ جب لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد ولیمہ سنت ہوتا ہے، آگے اس کام میں کافی دیری ہو گئی ہے، اس لیے میں مزید دیری نہیں چاہتا، اس لیے یہ سوچا کہ آج سے 2 دن بعد ابھیان اور ماہر بیٹی کا ریسیپشن کر لیا جائے۔ پرویز صاحب نے دوبارہ بات دہرائی تو شاویز صاحب پہلو بدلتے رہ گئے۔ حور غیر محسوس انداز میں وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ماہر پہلے تو خوش ہوئی کہ حور کو تکلیف ہوئی ہے، اس نے جو کیا اس کا بدلہ اللہ نے اسے دے دیا، لیکن اب پریشان ہو گئی تھی اور دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی، جن حالات میں ان کا نکاح کیا، اس کے بعد اس رشتے کو آگے لے کر جانا کیا صحیح ہے؟ شاویز جی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پرویز صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ بھلے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن اب ماہر اس خاندان کی بہو ہے۔ پرویز صاحب نے پختہ لہجے میں کہا، ہمارا خاندان خانزادہ ہے، ہم اور اس لڑکی کے شجر نسب کا پتہ ہے آپ کو؟ کیا کس خاندان سے ہے یہ؟
شاویز صاحب کی باتیں سبھی کو بری لگی، لیکن ماہر کا تو دل چیر گئی۔ دھیرے سے پلکیں اٹھائی، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر چپکے سے 2 آنسو کا لپا بہہ نکلے۔ فوراً سے بستر چھپائے اور وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ کسی اور نے نہ دیکھا، لیکن اس کے وہ آنسو ابھیان سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ آنسو ابھیان کو یوں لگا کہ اس کے دل پر گرے ہوں۔ بس بہت ہو گیا، خبردار جو میری بیٹی جیسی بہو کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا، اس سے اپنے ابھیان کی بیوی بنا کے اس گھر میں لانے والا میں ہوں، اور یہ بات بھی سب اچھی طرح سے سن لے۔ شجر نسب کم نہیں اس کا، بلکہ ہم سے بڑھ کے ہی ہے۔ پرویز صاحب اب غصے سے بولے۔ پربا اور سربت بیگم کی بھی اس بحث اور لڑائی سے پریشان ہو چکی تھی۔ آپ نے کہا اور ہم نے مان لیا۔ شاویز صاحب ابھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ دو بدو ہوئے۔ تو کیا چاہتے ہو اب؟ دونوں بھائی آمنے سامنے آگے، آپ یہ رشتہ ختم کر دیں، کہتے ہوئے لہجہ ڈگمگایا۔ پرویز صاحب نے لب بھینچے، کچھ بھی سخت کہنے سے خود کو باز رکھا۔ ناممکن ایک لفظ جواب آیا پختہ لہجے میں۔ بھائی صاحب سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے، یہ نہ ہو یہ اولاد کی خوشیاں مناتے مناتے دوسری اولاد کی خوشیوں کے لیے رونا پڑ جائے۔ شاویز صاحب ٹھٹکے، چھپے الفاظ میں دھمکی دے ہی گئے۔ ابھیان جو اب تک صرف اس لیے چپ تھا کہ بات اس کی ذات تک کی تھی، لیکن اب بات اس کی بہن تک پہنچ گئی تھی۔ 1 منٹ انکل، ابھیان نے پلٹتے ہوئے شاویز کو پکارا۔ حال میں خاموشی چھا گئی، مشال کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ابھیان دھیرے دھیرے سے چلتا شاویز صاحب کے پاس آیا اور نظروں سے نظریں ملائیں۔ کچھ تھا ابھیان کی نظروں میں کہ شاویز صاحب نظریں چرا گئے۔ دن کو بھی جو وہ کہہ کے گئے، ابھیان ابھی وہ بھی نہیں بھولا تھا کہ اب ایک نیا تماشا کھڑا کر دیا۔ شاویز انکل، یہ مت بھولے کہ مشال آپی اور نوفل بھائی کے بیچ نکاح کا رشتہ ہے، اور رشتوں کے سودے نہیں ہوا کرتے، اسی لیے ان کے رشتے پر کوئی سودا میں ہونے بھی نہیں دوں گا۔ کڑہت لہجے میں کہتا وہ سب کو دنگ کر گیا۔